بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی آج ہم کرکس آف ایجوکیشن کے چیپٹر سائیکالوجی کا سیکنڈ پارٹ کرنے لگے ہیں۔ پہلے ہم نے اس کے 200 MCQs کیے تھے، آج بقایا اس کے MCQs کرنے جا رہے ہیں۔ تو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابیاں عطا فرمائے۔ چلتے ہیں اپنے کویشچن کی طرف۔ کویشچن نمبر 102 ہے، whether education that teach values of cultural diversity، کلچرل ڈائیورسٹی کی جو ویلیوز ہوتے ہیں، ایجوکیشن that teach جو ٹیچ کرتی ہے ایسی تعلیم، ویلیو آف کلچرل ڈائیورسٹی، تو یہ ملٹی کلچرل ایجوکیشن کہلاتی ہے۔ ہاں، ایسی تعلیم جو کلچرل ڈائیورسٹی کی تعلیم دے، ملٹی کلچرل ایجوکیشن۔ 202 میں کہتا ہے جی سوشلی پرووڈ بیہیویئر ریلیٹڈ ٹو ون جینڈر، تو اس کو سیکس رول بیہیویئر کہتے ہیں جی۔ چلتے ہیں جی نیکسٹ پیج پہ۔ ہاں جی، MCQs نمبر 203 ہے، فیورنگ ون جینڈر اوور دی ادر، ایک جینڈر کو دوسری پہ ترجیح دینا جینڈر بائس کہلاتا ہے جی، جینڈر بائس۔ آگے کہتا ہے 204 ہے، آرٹ آف ٹیچنگ چلڈرن، تو پیڈاگوجی، اور 205 میں کہتا ہے آرٹ آف ٹیچنگ اڈلٹ اینڈراگوجی۔ 206 جی اسٹڈی آف ہیومن بیہیویئر اینڈ میٹیریل پروسیس، مینٹل پروسیس، ہیومن بیہیویئر اینڈ مینٹل پروسیس، بیہیویئر اور مینٹل کا مطالعہ، یہ سائیکالوجی کی ڈیفینیشن ہے۔ پہلے یہ روح کا مطالعہ تھا، پھر مینٹل کا، دماغ کا، اور اب یہ روح بیہیویئر کا مطالعہ ہے۔ تو مینٹل اور بیہیویئر کا مطالعہ سائیکالوجی کہلاتا ہے جی۔ ہاں کہتا ہے جی اسٹڈی آف ہاؤ اسٹوڈنٹ لرن اینڈ ڈیولپ، ہاں بچے کیسے سیکھتے ہیں، کیسے ڈیولپ ہوتے ہیں، تو یہ ایجوکیشنل سائیکالوجی کا مطالعہ ہے جی۔ 208 میں کہتا ہے ڈس آرڈر ان وچ اسٹوڈنٹ ہیز ڈیفیکلٹی لرننگ، تو ڈیفیکلٹی لرننگ میں اگر کوئی آرڈر آتا ہے، ڈس آرڈر خرابی آتی ہے، تو اس کو لرننگ ڈسیبلٹی کہیں گے جی۔ 209 ہے جی ریڈنگ ڈس آرڈر از کالڈ، ریڈنگ کے اندر کوئی مسئلہ ہے تو اس کو ڈائلیکسیا کہیں گے، اور لرننگ میں کوئی ہے تو اس کو لرننگ ڈسیبلٹی کہیں گے۔ 210 ہے جی ڈائلیکسیا یوزولی ہیو پرابلم ان، تو ڈائلیکسیا جو ہے یہ پرابلم ہے ریڈنگ، رائٹنگ اور سپیلنگ کا۔ نیکسٹ چلتے ہیں جی 211 میں کہتا ہے پرابلم آف کگنیٹو اینڈ اڈاپٹیو بیہیویئر، تو اس کو مینٹل ریٹارڈیشن کہیں گے۔ اگر دماغ میں اور بیہیویئر میں کوئی مسئلہ ہے تو مینٹل ریٹارڈیشن، جیسے مینٹلی ریٹارڈیڈ بچے ہوتے ہیں ان کا بھی یہی مسئلہ ہوتا ہے، یا دماغ کا یا بیہیویئر کا۔ 212 میں کہتا ہے کرنٹلی مینٹل ریٹارڈیشن از کالڈ، موجودہ دور میں جو مینٹلی ریٹارڈیشن چل رہی ہے وہ کون سی ہے؟ انٹلیکچول ڈسیبلٹی ہے، ذہانت میں پرابلم۔ 213 میں کہتا ہے ریلیٹنگ کرنٹ انفارمیشن ود پریویس لرنڈ اینالوجی، ہاں کرنٹ انفارمیشن کو ریلیٹ کرنا پریویس لرن کے ساتھ، تو اس مطالعے کو اینالوجی کہیں گے جی۔ آگے کہتے ہیں تھنکنگ آف آل پاسبل سولوشن ٹو اے پرابلم، ایک پرابلم کے جتنے ممکنہ سولوشن ہیں سب کے بارے میں سوچنا برین سٹارمنگ کہلاتا ہے جی۔ کہتا ہے اسٹیپ بائی اسٹیپ پروسیجر ٹو سالو دی پرابلم، اسٹیپ بائی اسٹیپ کسی پرابلم کو سالو کرنا، اسٹیپ بائی اسٹیپ ٹو این الگوریدم کہلاتا ہے جی، الگوریدم۔
آگے کہتا ہے میئرلی کاپینگ بیہیویئر ود آؤٹ انڈرسٹینڈنگ اٹس میننگ. ہاں، کاپی کسی دوسرے کی کاپی کرنا بغیر کسی بیہیویئر کو سمجھے، اس کے میننگ کو سمجھے بغیر، تو اس کو ڈائریکٹ ماڈلنگ کہیں گے، ڈائریکٹ کاپی کرنا. 217 میں کہتا ہے بیہیونگ لائک سم ون ان اے بک اور مووی. جب مووی کے اندر، جب بک کے اندر کوئی چیز پڑھ کے ویسا ہی بیہیو کرو گے تو یہ سمبولک ماڈلنگ کہلائے گا. 218 ہے جی انٹیگریٹنگ بیہیویئر آف سیورل ماڈل ٹو فارم نیو بیہیویئر. بہت سارے بیہیویئر کو اکٹھا کر کے ایک نیا بیہیویئر ماڈل بنانا سینتھسائز کہلاتا ہے، سینتھسائز ماڈلنگ کہلاتا ہے. سینتھسائز کا مطلب جوڑنا ہوتا ہے. کوگنیٹو ڈومین کی 5ویں لیول پہ آتی ہے. سینتھسس کا مطلب بھی اکٹھا کرنا ہوتا ہے جی. 219 میں کہتا ہے انٹرنلائز سیلف ٹاک. ہاں، تو یہ انر سپیچ کہلاتی ہے جی. سیلف ٹاک کو بنانا، شامل کرنا انر سپیچ کہلاتا ہے. انر سپیچ، سیلف ٹاک، انر سپیچ. 220 میں کہتا ہے ایکسچینج آف تھاٹ تھرو وربل اینڈ نان وربل. ہاں، زبانی، وربل اور نان وربل اشاروں سے ایکسچینج آف تھاٹ کرنا، اپنے تھاٹ کا تبادلہ کرنا کمیونیکیشن کہلاتا ہے. آگے کہتے ہیں جی سائنس آف ساؤنڈ. ساؤنڈ کے متعلق کو فونالوجی کہتے ہیں جی. 222 میں کہتا ہے اسمالسٹ یونٹ آف دی ساؤنڈ دیٹ افیکٹ ورڈ میننگ. اسمالسٹ ساؤنڈ کا ساؤنڈ کا اسمالسٹ یونٹ یہ فونیم ہے جی. نیچے کہتا ہے اسمالسٹ میننگ فل یونٹ لینگویج. لینگویج کا جو ہے وہ مارفیم ہے، وہ فونیم ہے اور یہ مارفیم ہے. 224 میں کہتا ہے پراپر ارینجمنٹ آف دی ورڈ ان اے سینٹینس. کسی بھی جملے میں پراپر ارینجمنٹ ورڈ کی جملہ بنانا یوں سمجھیں تو یہ سینٹیکس کہلاتا ہے. 226 میں کہتا ہے اسٹڈی آف سوشل ایسپیکٹ آف لینگویج. تو یہ پریگمیٹک کہلاتا ہے جی. اسٹڈی آف سوشل ایسپیکٹ آف لینگویج، ایک لینگویج کے، زبان کے سوشل ایسپیکٹ کا متعلق کو پریگمیٹکس کہیں گے، پریگمیٹکس. 227 میں کہتا ہے سپونٹینیس نوائس آف انفینٹ ڈفرینٹ فرام نیٹیو لینگویج. ہاں، اپنی منمانی والی شور کرنا جو کہ ہماری زبان سے ڈیفرنٹ ہو، وہ کوئنگ کہلاتا ہے. جیسے بچہ شروع میں جو بچہ ہوتا ہے، نیا بچہ کوئنگ کرتا ہے، روتا ہے اپنا ہر چیز لینے دینے کے لیے نا، تو اس کو ہی سمجھ نہیں لگتی کہ تو یہ کوئنگ ہے جی. 228 میں کہتا ہے اسپونٹینیس نوائس آف انفینٹ. دودھ پینے والے بچے کی اسپونٹینیس نوائس ریلیٹڈ ٹو نیٹیو، جو میچ کر جائے. جیسے پانی کو مانی کہتے ہیں. ہاں، تو یہ بیبلنگ کہلاتا ہے جی. 229 میں کہتا ہے اسٹوڈنٹ ان ڈینجر آف فالنگ ٹو کمپلیٹ بیسک ایجوکیشن. ہاں، اسٹوڈنٹ ان ڈینجر آف فالنگ ٹو کمپلیٹ بیسک ایجوکیشن. بیسک ایجوکیشن مکمل کرنے میں ناکام ہو جانا، یہ ایٹ رسک اسٹوڈنٹ کہلاتا ہے، ایٹ رسک اسٹوڈنٹ. 230 میں کہتا ہے جی ایکٹ ود آؤٹ تھنکنگ. تو امپلسیوٹی کہلاتا ہے جی. ایکٹ ود آؤٹ تھنکنگ، بغیر تھنکنگ کے جو ایکٹ ہوتا ہے، سوچے سمجھے بغیر، امپلسیوٹی کہلائے گا. 231 میں کہتا ہے ان ابیلٹی ٹو سٹ اسٹل، ٹک کے نہ بیٹھنا، ہائپر ایکٹیویٹی. ہاں. 232 ہے لینگویج ڈس آرڈر ریگارڈنگ میکنگ آف ساؤنڈ. ہاں، ساؤنڈ بنانے میں مسئلہ ہونا،
ایکسپریسو ڈس آرڈر کہیں گے، ایکسپریس نہ کر سکنا. ہاں نیچے کہتا ہے لینگویج ڈس آرڈر ریگارڈنگ پروڈیوسنگ، اور وہی بات ہوگی، پروڈیوس یا بنا صحیح نہ سکے، پروڈیوس صحیح نہ کر سکے تو ایکسپریسو ڈس آرڈر. لینگویج ڈس آرڈر ریگارڈنگ انڈرسٹینڈنگ آف لینگویج، سمجھ صحیح نہ سکے کسی زبان کو، ریسیپٹیو ڈس آرڈر. اور ڈیفیکلٹی ان پروڈیوسنگ کریکٹ ساؤنڈ، ہاں یہ اکثر لوگوں میں ہوتا ہے جی. یہ آرٹیکولیشن ڈس آرڈر، یہ میرے اندر بھی بہت زیادہ پایا جاتا ہے، مجھ سے بھی کافی الفاظ صحیح ادا نہیں ہوتے جی. ہاں تو یہ اپنا آرٹیکولیشن ڈس آرڈر یہ تقریباً ہر کسی میں ہوتا ہے جی. اسے کیا ہے دوبارہ پڑھتے ہیں، ڈیفیکلٹی ان پرونونسنگ، ہاں پرونونسنگ صحیح نہ کر سکے، آرٹیکولیشن ڈس آرڈر ہو گیا جی. آگے چلتے ہیں، وہ کہتا ہے ڈیفیکلٹی، نیکسٹ پیج ہے جی، نیکسٹ پیج چلتے ہیں، نیکسٹ پیج. ہاں جی 236 ہے جی. سر ڈیفیکلٹی ان اسپیکنگ ڈیو ٹو obstruct in air, in nose, in throat. ہاں گلے، ناک یا ایئر میں، ہاں ناک میں کچھ لوگ بولتے ہیں، کوئی گلے میں بولتے ہیں، اس طرح کا کوئی مسئلہ ہے تو اس کو وائس ڈس آرڈر کہیں گے. 237 میں کہتا ہے ڈیفیکلٹی ان فارمنگ اسموتھ کنیکشن دو الفاظ کے درمیان میں صحیح نہ جوڑ سکے، ایک کے بعد دوسرے کو جوڑتے ہوئے گڑبڑ ہو، یہ بھی مسئلہ کسی لوگوں میں ہوتا ہے، کافی دیر ایسے ہوتا رہتا ہے. یہ فلوئنسی ڈس آرڈر جی، ہاں دو ورڈ کے درمیان میں صحیح کنیکشن نہ کر سکے، فلوئنسی ڈس آرڈر ہوتا ہے جی. آگے وہ کہتا ہے جی ڈس آرڈر آف ہیئرنگ، سننے میں مسئلہ ہونا ہیئرنگ امپیئرمنٹ کہلاتا ہے جی. اور نیچے 239 ہے جی ڈس آرڈر آف ویژن، دیکھنے میں مسئلہ ہونا ویژول امپیئرمنٹ کہلاتا ہے. 240 ہے وہ کہتا ہے چلڈرن ود آئی کیو لیول 140 اینڈ ابو، 140 یا اس سے اوپر ہونا گفٹڈ چلڈرن کہلاتا ہے. بریکنگ اے ٹاسک انٹو کنکریٹ اسمال آبجیکٹ، ہاں ٹاسک کو چھوٹے ٹکڑوں میں توڑنا، تو ٹاسک انالیسس کا مطلب ہی توڑنا ہے. کگنیٹو ڈومین کا یہ تقریباً چوتھے لیول پہ آتا ہے جی، ہاں تو انالیسس توڑنا. آگے 242 میں کہتا ہے ریلیٹنگ نیو انفارمیشن ٹو پریویس لرنڈ، ہاں نئی معلومات کو پریویس کے ساتھ ایلیبوریشن آ جائے گا جی. اس کے لیے کافی لفظ استعمال ہوتے ہیں، ایلیبوریشن، اسیمیلیشن، اور ایک دو لفظ اور بھی آ جاتے ہیں جی. آگے چلتے ہیں، وہ کہتا ہے ریلیٹ، یہ 242 ہو گیا. 243 ہے نالج اینڈ انڈرسٹینڈنگ آف سوسائٹی رول، ہاں سوسائٹی رول کے بارے میں انڈرسٹینڈ کرنا، اس کا نالج ہونا، تو یہ سوشل کگنیشن کہلاتا ہے جی، سوشل کگنیشن آ جائے گا. فرسٹ سائیکالوجی لیب یو ایس اے میں تو اپنا اسٹینلے ہال صاحب نے بنایا تھا. ایچ والے جو ہیں نا زیادہ تر جن کے نام ایچ ہیں وہ امریکن ہیں جی، ہمیشہ ایسے نہیں ہیں، زیادہ تر لفظ دیکھنے میں جو آتے ہیں، ہال ہو گیا، ہوراس مین ہو گیا ہے، ہیلن پرخاس ہو گئی عورت ہے ہیلن پرخاس بھائی، ماریا مینٹسوری کی شاگرد ہے. آگے وہ کہتا ہے جی 245 میں ایجوکیشن مسٹ بی بیس آن چائلڈ نیڈ از سیڈ بائی، ہاں ایجوکیشن بچے کی ضرورت کے مطابق ہو، تو یہ کون کہتا ہے؟ یہ ڈیوی صاحب کہتا تھا، پریگمیٹزم والے. کہتا ہے جی ٹریٹمنٹ آف مینٹل اینڈ بیہیویئر ڈس آرڈر بائی ڈرگ، ہاں دماغ کا اور رویے کا ٹریٹمنٹ، علاج دوائیوں کے ذریعے کرنا کیمو تھراپی کہلاتا ہے، کیمو تھراپی. کنفائن ٹو ہوم ڈس لائک گروپ ایکٹیویٹی، ہاں گھر کو ترجیح دینا، گروپ ایکٹیویٹی سے نفرت کرنا. انٹروورٹ،
تنہائی پسند لوگ، ہاں. سوشیبل، آؤٹ گوئنگ، انٹرسٹڈ ان گروپ ایکٹیویٹی. ہاں کچھ لوگ ہوتے ہیں باہر دوستوں میں رہنا پسند کرتے ہیں، آؤٹنگ پہ جانا پسند کرتے ہیں، یہ ایکسٹروورٹ کہلاتے ہیں جی. میل سیکس سیل سپرم ہوتا ہے جی، فیمیل سیکس سیل اووم ہوتا ہے جی. لائف آف انڈیویجول اسٹارٹ فرام زائگوٹ سے ہوتی ہے جی. 252 میں کہتا ہے فرنچ سرجن ڈسکور اسپیچ سینٹر ان برین. ہاں دماغ میں جس نے اسپیچ سینٹر کو ڈسکور کیا، اسپیچ سینٹر، دماغ میں ایک اسپیچ سینٹر بھی ہوتا ہے جی. یہ پاؤل بروکا صاحب کہتا ہے جی، پاؤل بروکا. ہاں پاؤل بروکا پڑھ لیں اس کو، پاؤل بروکا جو بھی ہے بندہ، اس نے جی اسپیچ سینٹر دماغ میں بتایا تھا ہمارے دماغ میں ہوتا ہے جی، پاؤل بروکا. پتہ برین ایریا ریلیٹڈ ٹو لینگویج پروڈکشن، وہی بات کر دی کہ دماغ کا وہ حصہ جو لینگویج پروڈیوس کرے تو بروکا ایریا، کیونکہ بروکا نے دیا تھا یہ کنسیپٹ، تو بروکا ایریا ہو گیا جی. ہاں کہتا ہے برین ایریا ریلیٹڈ ٹو لینگویج کمپریہن. ہاں ایک اور حصہ بھی دماغ کا ہوتا ہے جو سمجھتا ہے ہمارے لینگویج کو، اس کو کہیں گے ورنک ایریا. یہ کوئی ورنک بھائی ہوگا، اس نے دیا ہوگا جی، پاؤل نے اسپیچ سینٹر بتا دیا. سب پی آ گیا، پی سے پاؤل. ہاں اور یہاں پہ یہ جو ہے نا کمپریہنسو والا بھائی ہے، تو کمپریہنشن والا یہ ورنک ایریا ہے جی. کم پر رے کی آواز دیتا ہے، ور رے. ہاں اس طریقے سے یاد کر لو جی. کمپریہنسو والا بھائی ورنک ہے اور دوسرا بھائی پاؤل بروکا ہے جی. آگے وہ کہتا ہے 255 میں فرسٹ پروفیسر آف سائیکالوجی، سائیکالوجی کا پہلا پروفیسر صاحب وہ جی اپنا جیمز ایم سی کین یا مکین جو بھی ہے یہ بھائی، یہ پروفیسر تھا جی سائیکالوجی کا پہلا، اور یہ بھی یو ایس اے کا تھا جی. ایم سی کین، جیمز ایم سی کین، ٹھیک ہو گیا جی. آگے وہ چلتے ہیں جی. وہ کہتا ہے ہو اوپنڈ فرسٹ سائیکالوجی کلینک، پہلی کلینک جس نے کھولا ہے، ہاں اپنا کلینک بنا کے جو سائیکالوجی کا بیٹھا تھا بندہ، یہ لائٹنر وٹمر تھا جی، یو ایس اے کا. ہاں کلینک کے اندر اس نے اس طرح یاد کر لو کہ کلینک میں اس نے لائٹیں بھر دی تھی. ہاں لائٹوں سے چمکا دیا تھا کلینک کو، تو اس لیے یہ لائٹنر بھائی بن گیا. ہاں کلینک لائٹنر وٹمر، ٹھیک ہو گیا جی. آگے چلتے ہیں جی. 257 میں وہ کہتا ہے ایکوائرنگ نالج تھرو سینس، سینس سے جو نالج آتا ہے امپیریسزم ہوتا ہے جی، تجربات سے آتا ہے، سینس سے آتا ہے. ہاں امپیریسزم ہو گیا. آگے وہ کہتا ہے جی دو امپیریسزم والوں کو وہ مانتے تھے اپنا ریئلزم والے. آگے 258 میں کہتا ہے ڈیولپنگ ونس پوٹینشیل فلی از کالڈ. ہاں ڈیولپنگ ونس پوٹینشیل فلی، کوئی بندہ ڈیولپ کرتا ہے اپنی پوٹینشیل کو فلی طور پہ، یہ سیلف ایکچولائزیشن کہلائے گا. میسلو کا آخری درجہ، میسلو نے 5 سٹیجز کا آخری، سیلف ایکچولائزیشن. وہ کہتا ہے جی گائیڈنس ان ایجوکیشن واز اسٹارٹ، گائیڈنس 1905 میں. ہاں 5 میں 3 کام ہوئے ہیں جی، گائیڈنس بھی ہو گیا، بننے صاحب کا انٹیلیجنٹ ٹیسٹ بھی ہو گیا، اور دوسرا ایک بھائی تھا اس سے اوپر بننے سے گائیڈنس، اور ایک یہ ہو گیا جی انٹیلیجنٹ ٹیسٹ. ہاں انسپیکشن تھی جی، وہ انسپیکشن 1905 میں آئی ہے انگلینڈ سے. ہاں تو یہ 3 کام ہو گئے ہیں جی. آگے چلتے ہیں جی. وہ کہتے ہیں فادر آف گائیڈنس، گائیڈنس کا ابا یہ فرینک پرسن صاحب ہے جی. آگے 261 میں کہتا ہے لارجسٹ ایریا آف سائیکالوجی امنگ سائیکالوجسٹ، تو کلینیکل. ہاں کلینیکل تھا جی لارجسٹ ایریا، کونسلنگ یا کلینیکل، کیونکہ یہ سائیکالوجی کے جو کام ہوتے ہیں یہ کلینک میں کی جاتے ہیں، تو بس اس طرح سمجھ لو کہ لارجسٹ ایریا کلینیکل ہو گیا جی. 262 ہے جی تھراپی یوز الیکٹریکل شاک فار سیزوفرینیا. ہاں سیزوفرینیا کے جو مریض ہوتے ہیں ان کو بجلی کے جھٹکے لگانا، یہ جو علاج ہے اس کو
وولسیو کہیں گے، الیکٹرو کنولسیو۔ 263 میں کہتا ہے اسٹڈی آف سملرٹیز ڈفرینشیز ان بیہیویئر، سملرٹی اور ڈفرینسز کا مطالعہ، کمپیریٹیو سائیکالوجی، بیہیویئر کے اندر اگر آپ کی سملرٹی اور ڈفرینس چیک کرنا ہے، کمپیریٹیو سائیکالوجی۔ آگے کہتا ہے جی 264 میں سیل باڈی آف نیورانس، نیوران کے سیل باڈی کو سوما کہیں گے، اور وہ کہتا ہے جی نیوران جو ہے یہ بنی کس سے ہوتی ہے، اس کا سیل باڈی تو سوما ہو گیا، سیل باڈی کے علاوہ اور بھی اس میں کیا کیا ہوتے ہیں، اس میں ڈینڈرائڈس ہوتے ہیں، سوما ہوتا ہے، اگزون ہوتا ہے، ہاں تو یہ نیوران سیل باڈی سوما ہو گیا، سیل سین سے سیل، سین سے سوما، ہاں تو سیل باڈی سوما ہو گیا، باقی اس میں ڈینڈرائڈس اور اگزون بھی ہو گئے ہیں جی۔ آگے وہ کہتا ہے 266 میں پارٹ آف نیوران ریسیو میسیج فرام ادر نیوران، ہاں نیوران کا وہ حصہ جو دوسرے نیوران سے پیغام وصول کرتا ہے، میسیج لیتا ہے، تو اس حصے کو ڈینڈرائڈس کہیں گے، ہاں یہ بھی نیوران کا ایک حصہ ہے، ڈینڈرائڈس، دینا لینا اس سے یاد کر لو، ہیں میسیج ریسیو کرنا، میسیج دینا، ایک پارٹ دوسرے کو دے تو یہ ڈینڈرائڈس ڈی سے دینا یا ریسیو کرنا ایک ہی بات ہے جی۔ آگے چلتے ہیں، وہ کہتا ہے 267 ہے نیورو ٹرانسمیٹر آر پرائمرلی ایسوسیٹڈ ود، ہاں نیورو ٹرانسمیٹر بنیادی طور پہ کہاں کس کے ساتھ جڑی ہوتی ہے، نیورو ٹرانسمیٹر سیناپسز کے ساتھ جڑی ہوتی ہیں، ہاں سیناپسز۔ وہ کہتے ہیں باڈی سیل کیری اینڈ پروسیس انفارمیشن، یہ نیوران ہوتے ہیں جی، ہاں ایسے باڈی کے حصے جو پیغام کو، انفارمیشن کو کیری اٹھاتے بھی ہیں، پروسیس بھی کرتے ہیں، لینے دینے کا کام بھی کرتے ہیں، نیوران ہیں جی۔ 269 میں کہتا ہے کیمیکل ریلیز ایٹ ایگزون، ہاں ایگزون سے جو کیمیکل ریلیز ہوتا ہے ایگزون ٹرمینل سے، اس کو نیورو ٹرانسمیٹر کہتے ہیں جی، نیورو ٹرانسمیٹر۔ ہاں اب یہ دیکھیں نا نیوران 265 کو دیکھیں ایک دفعہ، نیوران وہ کہتا ہے 3 حصوں سے، ڈینڈرائڈ سے، سوما سے، ایگزون سے۔ اب سوما کی اس نے اوپر 264 میں کہہ دیا یہ سیل باڈی ہوتے ہیں، اور ڈینڈرائڈس کی اس نے تعریف کر دی ہے کہاں پہ، یہ 266 میں، پارٹ جو میں لینے دینے کا کام کرتے وہ ڈینڈرائڈس ہو گئے۔ اب ایگزون بچ گیا تھا، یہ نیوران کے 3 حصوں سے مل کے بنتا ہے، اگزون کی اس نے 269 میں تعریف کر دی کہ وہ کیمیکل جو کیا کرتے ہیں، کیمیکل ریلیز، ہاں یہ کیمیکل ہوتا ہے جی، جو ریلیز ایٹ ایگزون ٹرمینل، ہاں ایگزون ٹرمینل جو ہوتا ہے یہ کیمیکل ریلیز کرتے ہیں، ایگزون ٹرمینل کا کام کیمیکل ریلیز کرنا، اور اس کیمیکل کو نیورو ٹرانسمیٹر کہتے ہیں جو ایگزون چھوڑتا ہے جی۔ لو جی ایگزون بھی ہو گیا، ڈینڈرائڈس بھی ہو گیا، سوما بھی ہو گیا۔ چلتے ہیں اپنے نیکسٹ پیج پہ۔ ہاں جی نیکسٹ پیج آ گیا ہے جی، نیکسٹ پیج پہ وہ کہتا ہے یہ ہے 270 نمبر پہ، 270 MCQs ہے جی۔ وہ کہتا ہے گلینڈ دیٹ سیکریٹ ہارمون ڈائریکٹلی ٹو بلڈ سٹریم، اینڈوکرائن گلینڈ ہوتے ہیں وہ گلینڈ دیٹ سیکریٹ ہارمون ڈائریکٹلی ٹو، ہاں بلڈ سٹریم کے اندر ہارمون جو چھوڑتے ہیں، لیتے ہیں یا چھوڑتے ہیں، یہ جو گلینڈ ہوتے ہیں یہ اینڈوکرائن گلینڈ ہوتے ہیں جی، اینڈوکرائن گلینڈ۔ 271 میں کہتا ہے چائلڈ ڈیولپمنٹ یوزفل، بچے کی ڈیولپمنٹ استاد کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے جی۔ ہاں جی آگے وہ کہتا ہے 272 میں کین اسٹڈی آف این ایونٹ اور بیہیویئر، کین اسٹڈی آبزرویشن میتھڈ ہوتا ہے جی۔ آگے 273 میں کہتا ہے چائلڈ گروتھ اسٹڈی، چائلڈ گروتھ ڈیولپمنٹ میتھڈ میں کی جاتی ہے جی۔ 274 میں کہتا ہے سینسری ڈسیبلٹی سائیکو فزیکل میں کی جاتی ہے جی۔ آگے اسٹڈی آف بیہیویئر انڈر کنٹرول کنڈیشن ایکسپیریمنٹل کا کام ہے جی۔ آگے وہ کہتا ہے کنٹرول از این امپورٹنٹ کنٹرول، پھر آگے ایکسپیریمنٹل آ جائے گا جی۔ آگے وہ کہتا ہے جی میتھڈ آف ایجوکیشن سائنس کے جو میتھڈ وہ ایکسپیریمنٹل ہوتے ہیں جی۔ آگے 278 میں کہتا ہے جی میتھڈ ڈیل 1 پرسن ایٹ اے ٹائم، ایک بندے کو سامنے بٹھا کے
اس کا مسئلہ ڈھونڈنا، اس کو ایڈجسٹ کروانا، تو یہ کلینکل میتھڈ ہو گیا جی۔ آگے تھا ٹیکنیک آف ایسوسیٹنگ آئٹم ود اسپیسیفک پلیس، ہاں تو لوکی میتھڈ ہے جی، لوکی اسپیسیفک پلیس، ہاں خاص جگہ کے ساتھ ایسوسیٹ کرنا، لوکی اسپیسیفک پلیس، ایل آ گیا پلیس میں، ہاں اور آگے بھی لوکی، اس میں بھی ایل، تو اس طرح اس کو تھوڑا بہت لنک جوڑ لیں تو یاد رکھنے کے لیے۔ آگے چلتے ہیں جی، مطلب پیریڈ فرام زائگوٹ ٹل چائلڈ برتھ، ہاں ماں کے پیٹ میں جو دورانیہ ہوتا ہے اس کو پری نیٹل کہتے ہیں جی۔ آگے وہ کہتا ہے جی پیریڈ ڈیورنگ دی برتھ، ہاں دوران پیدائش جو پیریڈ ہوتا ہے تو یہ پیری نیٹل، وہ پری نیٹل، یہ پیری نیٹل۔ پیریڈ آفٹر برتھ، پیدا ہونے کے بعد کا جو دور ہے وہ پوسٹ نیٹل کہلاتا ہے۔ ایک پہلے کا دور ہے، ایک درمیان پیدا ہوتے ہوئے کا دور ہے، اور ایک بعد کا ہے جی۔ پہلے والا پری ہو گیا، پیدا ہوتے ہوئے جو ہوتا ہے وہ پہلے والا پری، پیدا ہوتے ہوئے پیری، اور بعد والا پوسٹ نیٹل ہو گیا۔ آگے چلتے ہوئے کہتے ہیں پیریڈ فرام برتھ 2 ویک، ہاں برتھ سے لے کے 2 ویک تک، یہ نیو نیٹ پیریڈ ہو گیا جی۔ 2 ہفتے میں نیا بچہ ہوتا ہے نا، ملنے جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں فلانے کا بیٹا پیدا ہوا ہے یا بیٹی پیدا ہوئی ہے، تو نیا بیٹا جو یا نئی بیٹی جو آتی ہے تو اس کو نیو نیٹ پیریڈ جی، نئے سے۔ 284 ہے جی کگنیٹو ڈیولپمنٹ ڈیل ود دماغ، ہاں دماغ مائنڈ، کگنیٹو ڈیولپمنٹ مائنڈ آ جائے گا، مینٹل آ جائے گا، انٹلیکچول آ جائے گا، انفارمیشن آ جائے گا، نالج آ جائے گا، یہ سارے کی ورڈ ہیں کگنیٹو کے۔ آگے کہتا ہے جی 285 میں آئی کیو گفٹڈ بچوں کا 140 اینڈ ابو، آئی کیو آف ایوری چائلڈ کا 90 سے 110، آگے آئی کیو آف سلو لرنر کا 70 سے 90، اور آئی کیو آف دی چائلڈ ود مینٹل ریٹارڈڈ، یہ 70 سے بھی نیچے چلے جائیں گے پھر۔ اچھا ایک ایسے بچے بھی ہوتے ہیں جو ہوتے ہیں نا اپنا بالکل وبال جان بن جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ بھی امتحان ہوتا ہے جی، اللہ تعالیٰ ان سے بچائے، ان کو سنگلوں سے باندھ کے رکھنا پڑتا ہے، ہاں ان کا 25 سے بھی نیچے ہوتا ہے جی، 25 سے بھی نیچے، یہ بھی ایک جگہ سوال آیا ہوا تھا۔ آگے وہ کہتا ہے جی 289 ہے اسٹرن فارمولا ٹو ڈیٹرمائن آئی کیو، اسٹرن کا فارمولہ MA/CA مینٹل ایج اوور کرنٹ ایج ملٹیپلائڈ بائی 100، کس کو کرونولوجیکل ایج بھی کہتے ہیں جی، کرنٹ ایج سے یاد کر لیں، موجودہ اس کی ایج اور اس کے دماغ کی ایج، اس کو بٹا لے کے اور 100 سے ضرب دے دو تو آئی کیو فارمولہ اسٹرن صاحب نے دیا تھا جی۔ آگے وہ کہتا ہے فرسٹ انٹیلیجنٹ ٹیسٹ واز ڈیولپڈ بائی، پہلا انٹیلیجنٹ ٹیسٹ یہ اپنا 1905 میں اپنا دیا تھا بنے صاحب نے۔ اچھا یہ اوپر والا آئی کیو ہے نا، ایک ای کیو بھی ہوتا ہے، یہ آئی کیو ہے، یہ ہوتا ہے ای کیو، وہ ای کیو جو ہوگا وہ ایموشن کا مطالعہ ہوگا، کہیں پہ وہ معروضی بھی آ جاتی ہے کہ اس میں اسٹیم میں ایموشن کھڑا ہوگا، پھر وہاں پہ آئی کیو نہیں ای کیو ہوگا۔ آگے وہ کہتا ہے جی وہ ایموشنل کوشنٹ، اور یہ آئی کیو انٹیلیجنٹ کوشنٹ ہے جی۔ اچھا 290 پڑھتے ہیں، 290 تو پڑھ لیا ہم نے، 1905 ہو گیا، 291 ہے جی، کہتا ہے ہو ڈیولپڈ فرسٹ انٹیلیجنٹ ہے، یہ بنے بھائی تھا جی۔ ہاں اس کو یاد رکھنے کے لیے ان میں انٹیلیجنٹ میں آئی سے شروع ہوتا ہے، بنے میں بھی آئی کھڑا ہے جی، تو اس طرح یاد کر لو۔ آگے وہ کہتا ہے جی سکولاسٹک ایپٹیٹیوڈ از سنونیم ود، سکولاسٹک ایپٹیٹیوڈ کا کام بھی دماغ کے ساتھ ایک اور کی ورڈ یاد کر لو، انفارمیشن، انٹیلیجنٹ، مینٹل، ٹھیک ہے نا، اس کے ساتھ سکولاسٹک بھی لگا دو جی، یہ بھی انٹیلیجنس کے لیے ہوتا ہے جی۔ اور بیچلر صاحب یہ بھی انٹیلیجنس کے لیے ہوتا ہے جی، بیچلر اسکیل، سکولاسٹک ایپٹیٹیوڈ یہ بھی ذہانت کے لیے ہوتے ہیں جی۔ اب کہتے ہیں 294 میں انٹیلیجنس مین اکیڈمک پوٹینشیل، ہاں اکیڈمک انٹیلیجنس ذہانت کا مطلب ہے اکیڈمک پوٹینشیل۔ آگے 295 میں کہتا ہے انٹیلیجنٹ ٹیسٹ ہیلپ ٹو میئر دی، وہی بات آگی مینٹل ایج۔ آگے وہ کہتا ہے 296 مینٹل ایج آف اے چائلڈ از اے لیول آف مینٹل میچورٹی، ہاں کہ دماغی طور پہ کتنا میچور ہو گیا، یہ مینٹل ایج کہلائے گی۔ 297 میں کہتا ہے آئی کیو از این انڈیکس آف، تو یہ ریٹ آف مینٹل ڈیولپمنٹ ہوتا ہے جی، ریٹ بٹا ہوتا ہے یہ۔ 298 میں کہتا ہے انٹیلیجنس کمز فرام آور جین، ہاں ہماری جین سے، وراثت سے جو انٹیلیجنس آتی ہے
ہاں نہیں، وہ کہتا ہے انٹیلیجنس 298 میں انٹیلیجنس کہاں سے آتی ہے؟ تو وراثت سے آتی ہے، جین سے اور انوائرمنٹ سے۔ باپ ذہین ہے تو موسٹلی دیکھنے میں آیا بچہ بھی ذہین ہوتا ہے جی، ہاں۔ اور اگر باپ وہ ہے تھوڑا سا بھولا تو بچہ بھی اکثر دیکھنے میں آیا وہ بھی بھولے ہوتے ہیں جی۔ تو باقی ماحول بھی اثر انداز ہوتا ہے، اچھا مل جائے تو ذہین ہو جائیں گے، برا ماحول مل جائے تو برے ہو جائیں گے جی۔ آگے چلتے ہیں۔ 299 کہتا ہے ورلڈ وائڈ انکریز ان آئی کیو اوور ٹائم، اس کو فلائن ایفیکٹ کہتے ہیں، پوری دنیا میں جو انکریز ہو رہا ہے آئی کیو۔ ہاں پہلے 120 کہتے تھے میکسیمم، اب 140 کہتے ہیں میکسیمم، ہیں تو یہ فلائن ایفیکٹ کہلاتا ہے جی۔ انٹیلیجنس لارجلی ڈٹرمائن بائی ہیریڈیٹری سیڈ بائی، تو فرانسس گالٹن، ہاں انٹیلیجنس فرانسس گالٹن۔ انٹیلیجنس لارجلی ڈٹرمائن، زیادہ تر جو ڈٹرمائن کیا ہے بائی ہاں وہ کہتا ہے فرانسس گالٹن کہتا ہے انٹیلیجنس جو ہے وہ زیادہ تر ہاں اپنی وراثت سے آتی ہے جی، وراثت سے، ماحول سے وہ نہیں کہتا، وہ کہتا ہے زیادہ تر وراثت سے آتی ہے۔ فرانسس گالٹن کہتا ہے، اس نے انڈیویجول ڈیفرنس کا بھی اپنا کنسیپٹ دیا تھا جی، اور ملٹیپل انٹیلیجنس کا بھی دیا تھا، نہیں ملٹیپل انٹیلیجنس گارڈن تھا وہ، ملٹیپل انٹیلیجنس، اس نے یہ انڈیویجول ڈیفرنس اور انٹیلیجنس۔ آگے وہ کہتا ہے 301 میں آؤٹ آف سائٹ آؤٹ آف مائنڈ، تو یہ سینسری موٹر کی خوبی ہے گی۔ آگے 302 میں کہتا ہے انفارمیشن پروسیسنگ تھیوری، تو یہ کوگنیٹو لرننگ تھیوری ہوتی ہے، انفارمیشن پروسیسنگ تھیوری کو کوگنیٹو لرننگ تھیوری بھی کہتے ہیں۔ 303 میں کہتا ہے ایبلٹی ان ناول اینڈ ان یوزول وے، تو یہ کریٹیوٹی ہوتی ہے، ایبلٹی ان ناول اینڈ ان یوزول وے، ہاں ناول کا مطلب ہوتا ہے نیا، کوئی نئی چیز بنانے کی صلاحیت ہونا، کریٹیوٹی کہلاتا ہے، کریٹیوٹی۔ چلتے ہیں جی اپنے نیکسٹ پیج پہ۔ نیکسٹ پیج پہ آتے ہیں 304 میں کہتا ہے ماڈل آف 8 ٹائپ آف لرننگ، 8 ٹائپ آف لرننگ گیگنے بھائی نے دیا تھا، اس کو ایسے یاد کر لیں 8 میں 2 آنکھیں بنتی ہیں، اور آگے گیگنے کا جو اگلا جی ہے درمیان والا اس میں بھی 2 آنکھیں بن رہی ہیں، 8 بن رہا ہے، تو اس طرح یہ 8 والا ماڈل بھائی گیگنے نے دیا تھا۔ کہتے ہیں ایکسپیریمنٹ آن لرننگ بائی انسائٹ، لرننگ بائی انسائٹ کوہلر نے دی تھی جی۔ انسائٹ کو گیسٹالٹ بھی کہتے ہیں، اور گیسٹالٹ کو ہول بھی کہتے ہیں، ہو کو، تو اس طرح یاد کر لو، ہول والے کام کوہ نے کیے تھے، کوہلر نے، ہاں ہول سے مراد گیسٹالٹ اور انسائٹ، تو یہ گیسٹالٹ انسائٹ کا کام ہول والا کوہلر بھائی نے کیا تھا جی۔ اس کے ساتھ اور بھی کہ کوہلر کوفکا ورتھ میں وہ بھی تھا، تو اس کا زیادہ تر کام یہ اپنا کوہلر بھائی نے کیا جی، انسائٹ یا گیسٹالٹ پہ۔ آگے چلتے جو کہتے ہیں 306 مینٹل ڈیولپمنٹ ریچ ایٹ کلائمیکس، ہاں مینٹل ڈیولپمنٹ آپ کی وہ پیک پہ پہنچ جاتی ہے، تو پیک پہ تو آپ بڑے ہو جاتے ہیں، پھر ہی پہنچے گی تو یہ فارمل آخری سٹیج فارمل آپریشنل۔ آگے وہ کہتا ہے 307 میں اکارڈنگ ٹو میسلو کے مطابق موسٹ امپورٹنٹ فزیولوجیکل نیڈ ہے جی، ہماری بنیادی ضرورتیں، ہاں یہ میسلو بھائی کے مطابق امپورٹنٹ ہیں جی۔ آگے وہ کہتا ہے فزیکل گروتھ از افیکٹڈ بائی، فزیکل گروتھ ہم پیچھے بھی پڑھ کے آئے تھے، 2 فیکٹرز کو متاثر کرتے ہیں گروتھ کو، بایولوجیکل اینڈ انوائرمنٹ، یا تو وراثت یا پھر ماحول، ہاں باپ بڑا لمبے قد کا ہے تو بیٹا بھی لمبے قد کا، باپ اگر چھوٹا ہے چھوٹے قد والا تو موسٹلی دیکھنے میں آیا بیٹے بھی ویسے ہی ہوں گے، بچے بھی ویسے ہی ہوں گے، تو اسی کے اندر وہ کہتا ہے ماحول بھی اثر انداز ہوتا ہے اور یہ بھی۔ آگے چلتے ہیں، وہ کہیں گے ماحول کیسے گروتھ پہ ہوتا ہے، اس کی مثال یہ دیکھ لیں، پٹھان لوگ جو ہوتے ہیں وہ اکثر بہت ان کی جسم بہت تگڑا ہوتا ہے جی، ہاں بہت سخت جان والے ہوتے ہیں، تو ان کا ماحول ہی ایسا ہوتا ہے وہاں پہاڑوں والا ماحول، اور یہ وہ جس طرح ماحول بھی اثر ڈالتا ہے ہماری گروتھ کے اوپر نا۔ آگے 309 ہے جی ایجوکیشنل سائیکالوجی از دی برانچ آف، ایجوکیشنل سائیکالوجی اپلائیڈ سائیکالوجی کی برانچ ہے جی، پیور سائیکالوجی اور اپلائیڈ سائیکالوجی 2 ہیں، تو ایجوکیشنل سائیکالوجی اپلائیڈ سائیکالوجی میں چلی جاتی ہے جی۔
آگے کہتے ہیں ڈسپلن آف سائیکالوجی سنس دی برتھ آف مین یا سنس دی برتھ آف آدم. تو سائیکالوجی اسی وقت سے شروع ہو گئی تھی جی. 311 میں کہتا ہے موسٹلی ڈفرینس ان انٹرسٹ ڈیو ٹو ڈفرینس ان پاسٹ ایکسپیرینس. ہاں موسٹ ڈفرینس انٹرسٹ کے اندر زیادہ تر ہوتا ہے پاسٹ ایکسپیرینس سے. کہتا ہے انٹرسٹ آف دی بوائے ریچ اٹس پیک ان دی پیریڈ. تو پری ایڈولیسنٹ میں ہاں انٹرسٹ جو ہوتا ہے پری ایڈولیسنٹ میں پیک پہ پہنچ جاتا ہے. کھیلنے شیلنے والا دور ہوتا ہے جی. انٹرسٹ دلچسپیوں والا دور ہوتا ہے پری ایڈولیسنٹ. وہ کہتا ہے چینج ان بیہیویئر ریزلٹ ان میچوریشن اینڈ لرننگ. چینج ان بیہیویئر تو یہ لرننگ یا میچوریشن کی ڈیفینیشن ہے. 314 میں کہتا ہے لرننگ آف اسٹوڈنٹ ٹوگیدر ان اے اسمال گروپ آن سیم پروجیکٹ. تو یہ کوآپریٹو لرننگ کہلاتا ہے جی. لرننگ آف اسٹوڈنٹ ٹوگیدر ہاں بچوں کی لرننگ اکٹھے ہو کے ایک گروپ کے اندر ایک ہی پروجیکٹ پہ. تو یہ کوآپریٹو لرننگ کہلائے گی. اور اس کا آلٹرنیٹیو ہوتا ہے کمپیٹیٹیو لرننگ ہاں کوآپریٹو کا. آگے وہ کہتا ہے جی 315 میں اسٹوڈنٹ ورک ایٹ اٹس اون ٹو ڈسکور. بچے خود سے ڈسکور کرنا بچہ. تو یہ ڈسکوری لرننگ ہے جی. آج 316 میں کہتا ہے پریکٹسنگ اے اسکل آفٹر دی پوائنٹ آف اٹس ماسٹری. ہاں ماسٹری لیول کے پہنچنے کے بعد بھی آپ اگر پریکٹس کرتے ہیں پیک پہ پہنچ جاتے ہیں آپ کو ہر چیز تیار ہے اس کے بعد بھی آپ لگے رہتے ہیں بار بار. تو یہ اوور لرننگ کہلاتی ہے جی. 317 میں کہتا ہے ڈسکوری لرننگ سوشل لرننگ آر دی تھیوری. تو یہ کوگنیٹو لرننگ ہے جی. ڈسکوری لرننگ سوشل لرننگ کوگنیٹو لرننگ کی تھیوریاں ہیں جی. آگے کہتا ہے جی ایوریج ویٹ آف فل ٹرم بیبی بوائے بچہ جو ہے وہ 8 پاؤنڈ کا. گرل بچی جو ہے وہ 7 پاؤنڈ کی. آگے کا 320 میں کہتا ہے گریٹسٹ ڈگری آف انسیکیورٹی از فیئر. ہاں انسیکیورٹی کی گریٹسٹ ڈگری گریٹسٹ ایموشن یہ فیئر ہی ہوتا ہے جی ڈر. 321 میں کہتا ہے موسٹ فنڈامنٹل ایجنسی ان دی بوائے گرل. فنڈامنٹل ایجنسی پہلا سکول اس کا گھر ہے ہوم. اور پہلا استاد اس کا ماں ہے اس کی ماں پہلا استاد پہ. آگے کہتا ہے جی 322 میں جین پیاجے واز برن. پیاجے بھائی سوئٹزرلینڈ ہاں سوئٹزرلینڈ میں یہ جو پیاجے تھے سوئٹزرلینڈ میں پیدا ہوئے ہیں جی. آگے چلتے ہیں وہ کہتا ہے لرنر لرننگ پروسیس لرننگ سچویشن. ہاں یہ 3 ایریاز آف ایجوکیشنل سائیکالوجی کی ہیں جی. لرنر لرننگ پروسیس لرننگ سچویشن. ہاں جی اس کو آپ کر لیں ایل پی ایس ہاں لرنر ایل سے پی سے پروسیس اور ایس سے سچویشن. ایل پی ایس یہ ایل پی ایس جو ہے نا یہ سائیکالوجی کے ہیں جی. لرنر لرننگ پروسیس اور لرننگ سچویشن. آگے جی کہتا ہے 324 میں ٹرم گروتھ پیورلی یوز ان دی سینس فزیکل سینس میں. اب آپ کہیں گے یہ کیا بات ہوئی جی. فزیکل سینس میں اس لیے ہوئی کہ یہ ناپی جا سکتی ہے تولی جا سکتی ہے دیکھی جا سکتی ہے. گروتھ جو ہوتی ہے جی کوانٹیٹیو ہوتی ہے. آگے وہ کہتا ہے جی 325 ہیومن آرگنیزم بیکم فیوریبلی ریلیٹڈ ٹو انوائرمنٹ. ہاں خوشی ماحول کو پسند کر لینا قبول کر لینا جیسا مل جائے. تو یہ ایڈجسٹمنٹ کہلاتی ہے جی ماحول کے ساتھ. اور جو ایڈجسٹمنٹ کر لے وہ انٹیلیجنس ہوتا ہے جی. آگے کہتا ہے جی 326 لرننگ تھیوری آر اسٹڈیڈ ان. یہ سائیکالوجی میں اسٹڈی کی جاتی ہیں لرنر اینڈ لرننگ تھیوری. آگے کہتا ہے جی 327 ہے آرڈرلی اڈاپٹیو چینج ان ہیومن فرام کنسیپشن ٹو ڈیتھ. ایک ترتیب لگی ہوئی تبدیلیاں ہیں ہیومن کے اندر اس کی پیدائش سے کنسیپشن سے لے کے اس کی ڈیتھ تک. تو یہ ڈیولپمنٹ ہوتی ہے جو ہوتی رہتی ہے جی. 328 میں کہتا ہے چینج ان باڈی اسٹرکچر اینڈ فنکشن. تو فزیکل ڈیولپمنٹ. آگے کہتا ہے چینج ڈیٹ میک مینٹل پروسیس کوگنیٹو ڈیولپمنٹ. 330 میں کہتا ہے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ سوشل ایٹیچیوڈ سوشل ڈیولپمنٹ. آگے کہتا ہے پروسیس ڈیٹ ڈیولپ سینس آف رائٹ رانگ مورل ڈیولپمنٹ.
ہاں کہتا ہے جی چائلڈ گروئنگ ایبلٹی ٹو ریگولیٹ کنٹرول ہیز ایموشن ڈیولپمنٹ. آگے 333 میں کہتا ہے ٹرانسفر آف پیرنٹ کریکٹرسٹک ٹو نیو بورن. والدین کی خوبیاں بچے میں ٹرانسفر ہونا، اس کو ہیریڈیٹری کہیں گے. ہیریڈیٹی وراثت. 334 میں کہتا ہے ایکٹیو رول آف لرنر ان بلڈنگ نالج. بلڈنگ یہاں پہ کی ورڈ بلڈنگ تو اسٹرکچر کنسٹرکٹیویزم. آئی کہتا ہے جی 335 میں کرنٹ تھنکنگ ناٹ انڈرسٹینڈ سچویشن. یہاں پہ ہے ناٹ انڈرسٹینڈ تو ڈس ایکویلیبریم، اور نیچے کہتا ہے انڈرسٹینڈ سچویشن تو ایکویلیبریم. کہتا ہے توازن کی حالت، اور ڈس ایکویلیبریم ہوتی ہے نا توازن کی حالت. یعنی کہ اگر ہم کسی چیز کو سمجھ نہ سکیں تو ڈس ایکویلیبریم. جیسے ہم کسی چیز کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، بہت زور لگاتے ہیں، بہت اینڈ ہم غصہ آتا ہے، میری سمجھ میں نہیں آتا بھائی، میری سمجھ میں نہیں آتا، تو یہ ہم ڈس ایکویلیبریم میں چلے جاتے ہیں. اور اگر سمجھ میں آ جائے تو ایکویلیبریم میں. 337 ہے جی ارینجنگ آبجیکٹ ان اے سیکوینس اکارڈنگ ٹو ون اسپیکٹ. ہاں ایک اسپیکٹ میں ارینج کرنا، یا اسینڈنگ یا ڈسینڈنگ، ترتیب نزولی ترتیب صعودی، تو یہ سیریشن کہلاتا ہے جی. چلیں جی چلتے ہیں نیکسٹ پیج کی طرف. تو نیکسٹ پیج اپنا ہاں جی 338 نمبر ہے جی. 338 میں کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ یہ کہتا ہے جی ایبلٹی ٹو یوز سمبل ٹو ریپرزینٹ ایکشن. ایبلٹی ٹو یوز سمبل کا مطالعہ کرنا، نہیں سمبل کو استعمال کرنا ٹو ریپرزینٹ ایکشن، کوئی ایکشن ظاہر کرنے کے لیے سمبل کا سہارا لینا. سمبلز سیمیوٹک فنکشن، سمبل کا سہارا سیمیوٹک. 339 ہے جی فوکسنگ آن اونلی ون کریکٹرسٹک، ایک خوبی پہ نظر رکھنا. سنٹریشن، ٹکٹی لگانا، ایک ہم کہتے ہیں نا بس ایک خوبی پہ نظر رکھنا، سنٹریشن کہلاتا ہے جی. ہاں آگے وہ کہتا ہے جی یعنی ایک خوبی کو دیکھنا، باقیوں کو اگنور کر دینا. 340 ہے جی لاجیکلی کمبائن ریلیشن ٹو انڈرسٹینڈ سرٹن کنکلوژن. ہاں لاجیکل کمبائن ریلیشن کو کمبائن کرنا لاجیکل وے میں ٹو انڈرسٹینڈ سرٹن کنکلوژن، تو کوئی خاص کنکلوژن نکالنے کے لیے ٹرانزیٹیوٹی کہیں گے. ہاں میری امی کا یہ بھائی میری امی کا کزن لگتا ہے تو میرا کیا لگے گا. ہاں تو اس طرح کی جو کیفیت آ جاتی ہے اس کو ٹرانزیٹیوٹی کہیں گے. یہ فلانے کا فلانا لگتا ہے، فلانا میرا یہ لگتا ہے تو میں اس کا کیا لگوں گا. ہاں تو یہ ٹرانزیٹیوٹی، ٹرائی سے سمجھ لیں. ٹرانزیٹیوٹی ایک چیز کا آگے لنک پیدا کرنا، ٹرانزیٹیوٹی. آگے 341 میں چائلڈ کین ماسٹر اے اسکل، ایک اسکل میں ماسٹر بن جاتا ہے اف گیون ایڈیکویٹ سپورٹ، اگر اس کو خاص سپورٹ مل جائے تو وہ ماسٹر بن جائے گا. اس کو زون آف پروکسیمل ڈیولپمنٹ کہیں گے. ہاں زون آف پروکسیمل، جیسے وہ ریچھ والے کہانی میں ایک دوست اوپر چڑھ جاتا ہے، دوسرا نیچے اس کو نہیں چڑھا جاتا، اگر وہ اس کو سپورٹ کر دے تو وہ بھی چڑھ جاتا تو وہ اس سچویشن میں زون آف پروکسیمل ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، اگر وہ اپنے دوست کو بھی چڑھا لیتا اوپر اس کو طریقہ بتا کے. ہاں کیونکہ زون آف پروکسیمل سپورٹ فراہم کرنا، ہیلپ فراہم کرنا کوئی اسکل حاصل کرنے میں. آگے وہ کہتا ہے جی اے سینس آف فار فیوچر جنریشن. ہاں فیوچر جنریشن کی اگر سینس ہے آپ کے اندر تو پھر آپ جنریٹیوٹی کی حالت میں ہیں جی. ہاں کہتے ہیں جی کمپلیکس آنسر ٹو کویشچن ہو ایم آئی، میں کون. ہاں آئیڈینٹی، شناخت. 344 ہے جی ایکسائٹمنٹ ٹو انگیج ان پروڈکٹیو ورک. ہاں کوئی خاص کام کرنے کے لیے ایکسائٹمنٹ ہو جانا انڈسٹری کہلاتا ہے. آپ پروڈکٹیو سے یاد کر لیں، پروڈکٹ انڈسٹری میں بنتے ہیں، پروڈکٹ جتنے بھی ہوتے ہیں تو اس سے پروڈکٹ آ جائے تو انڈسٹری.
یہ اپنا اس نے رکسن بھائی نے اپنے جو 8 سٹیجز بتائے تھے ان میں ہے جی۔ آگے وہ کہتا ہے جی 345 میں ولنگنیس ٹو بینگ نیو ایکٹیویٹی، نیو ایکٹیویٹی کے لیے آپ تیار ہیں جی، میں ریڈی ہوں، تو انیشیٹو، ولنگنیس، انیشیٹو۔ آگے وہ کہتا ہے جی سینس آف سیلف ایکسیپٹینس اینڈ فلفلمنٹ، سینس آف سیلف ایکسیپٹینس اینڈ فلفلمنٹ، اپنی ضروریات، اپنی فلفلمنٹ ہونے کی سینس اگر آپ کے اندر ہے، اپنی ضروریات پوری کرنے کی، تو آپ انٹیگریٹی کی حالت میں، انٹیگریٹی۔ آگے کہتا ہے جی چینجنگ دی لیول آف سپورٹ کو مسلسل تبدیل کر رہے ہیں، اسکیپ فولڈنگ، فولڈ جیسے فولڈ کرتے ہیں، چینج کرنا، فولڈ کرنا، تو سپورٹ کو چینج کرنا، سپورٹ کے لیول کو چینج کرنا، اسکیپ فولڈنگ۔ 348 کو کہتا ہے کنٹینیوس نیور کم ٹو اینڈ، ایک تسلسل جو کبھی ختم نہیں ہوتا، تو یہ لرننگ ہے جی۔ آگے وہ کہتا ہے 349 کلاس روم ایریا، کلاس روم کی وہ جگہ ویئر انٹریکشن ٹیک پلیس، یہاں پہ استاد ہدایات دے رہا ہوتا ہے، انٹریکشن ہو رہی ہوتی ہے استاد اور بچے میں، تو یہ ایکشن زون کہلاتا ہے، ایکشن زون۔ 350 میں کہتا ہے چائلڈ اسپینڈ، بچہ گزارتا ہے کنسیڈریبل ٹائم ان سسٹم، تو کنسیڈریبل مائکرو سسٹم میں 5 سے 10 ہوتا ہے جی، 5 سے 10 منٹ، تو کنسیڈریبل مائکرو سسٹم، یہاں پر برون فیر برنر بھائی کی تھیوریاں ہیں جی۔ نیچے وہ کہتا ہے ٹائپ آف سسٹم ان برون فین برنر تھیوری 5 ہیں جی، وہی مائکرو میزو میکرو ایگزو اور کرونو، یہ 5 ہیں جی۔ آگے وہ کہتا ہے 352 ہے فارم آف کمیونیکیشن بیسڈ آن دی سسٹم آف سمبل، گفتگو کی وہ شکل جو سمبل پہ ڈیپینڈ کرتی ہے، اس کو لینگویج کہیں گے، سمبل۔ جتنی بھی زبانیں ہوتی ہیں ان میں سمبل ہی تو ہوتی ہیں، تو یہ سمبل کا سسٹم جو ہے لینگویج ہو گیا جی۔ کہتے دی ورڈ کمبائن ٹو فارم ایکسیپٹینس سینٹینس، ورڈ کو آپ کمبائن کر کے سینٹینس بنانا، سینٹیکس کہلاتا ہے جی۔ آگے وہ کہتا ہے جی ہو پریزنٹ سوشل لرننگ تھیوری، بندورا بھائی نے دیا تھا سوشل لرننگ تھیوری۔ سیریبولا، مینڈولا اینڈ پونز، یہ ہائنڈ برین کے حصے ہیں، دماغ کا حصہ ہوتا ہے ہائنڈ برین، اس میں سیریبولا اینڈ مینڈولا اینڈ پونز، یہ ہائنڈ برین کے حصے ہیں۔ تھیلمس ورک ان برین ایز ریلے سسٹم، تھیلمس جو ہے برین میں کام کرتا ہے ریلے سسٹم کے طور پہ، لینے دینے والا کام۔ کہتا ہے ویژن آئی سائٹ از ریلیٹڈ ٹو دی برین لوپ، تو آکٹیپیٹل، ویژن دیکھنا، آکٹی آنکھ بنی ہوئی ہے، آکٹیپیٹل، ہیرنگ سننا، ٹیمپورل لوب۔ آگے کہتا ہے جی ورکنگ آن سپلٹ برین پیشنٹ اینڈ گاٹ نوبل پرائز، دماغ کے پیشنٹ کو مطالعہ کرنا، اس کو سپلٹ کر کے اور نوبل پرائز لینا، یہ اپنا روجر سپرے بھائی کا، روجر سپرے، تو اس بھائی کا کام ہے جی نوبل پرائز لینا اور دماغ کو ایس سے سپلٹ اور ایس سے سپرے، اس طرح یا کو سپلٹ جو کیا تھا برین کے دماغ کے مریض کو، وہ سپرے کا تھا جی۔ آگے کہتا ہے جی لیفٹ سائڈ فنکشن آف ہیومن باڈی کنٹرول رائٹ ہیمیسفیئر، اور نیچے کہتا ہے رائٹ سائڈ فنکشن آف ہیومن باڈی کنٹرول لیفٹ ہیمیسفیئر۔ آگے کہتا ہے ساؤنڈ پروڈیوس ٹو رائٹ ایئر کوئکلی رجسٹرڈ ان لیفٹ ہیمیسفیئر، آگے کہتا ہے ساؤنڈ پروڈیوس ٹو لیفٹ ایئر کوئکلی رجسٹر، یہ رائٹ ہیمیسفیئر۔ آگے کہتا ہے 364 میں کیپیسٹی آف شارٹ ٹرم میموری ملر بھائی نے شارٹ ٹرم میموری ڈسکرائب کی تھی، وہ کہتا ہے کنسیپٹ آف ڈسکرائب، اس نے 7 چنک انفارمیشن،
یہ جو کیپیسٹی ہے شارٹ ٹرم میموری کی ملر بھائی نے جو ڈسکرائب کی ہے اس کو 7 چنکس انفارمیشن کہتے ہیں جی۔ ہاں کہتے ہیں جی لیول آف مینٹل ریٹارڈیشن آف موسٹ پیپل، زیادہ تر جو لوگ ہوتے ہیں مینٹلی ریٹارڈیڈ کو جو کس لیول پہ ہوتے ہیں وہ مائلڈ کے لیول پہ ہوتے ہیں، مائلڈ، یہ کوئی اپنا پاگل پن کا کوئی حد ہے جی، مائلڈ، تو اس مائلڈ پہ زیادہ تر ہوتے ہیں جی۔ 366 میں کہتا ہے چائلڈ پرسنل رسپانسبلٹی آف فیڈنگ اینڈ ڈریسنگ، ہاں بچے کی ذمہ داری، چائلڈ پرسنل رسپانسبلٹی آف فیڈنگ اینڈ ڈریسنگ، بچہ خود فیڈنگ ڈریسنگ کرنے لگتا ہے تو یہ اٹانومی بھی اٹانومی لفظ ہے جی، آٹونومی بھی پڑھ لیتے ہیں اس کو، چلیں جو بھی ہے آگے۔ 367 ہے جی گرلز فیس سائیکالوجیکل اینڈ سوشل پرابلم ٹو میچور لیٹ اینڈ بوائے فیس سائیکالوجیکل سوشل پرابلم ہو میچور ارلی، ہاں یہ تو اپنا قرآن پاک کا اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف فرمائے، حدیث قرآن اور اپنا قرآن پاک میں بھی آتا ہے، میں غلط نہ کہہ جاؤں، مفتی تو نہیں ہوں نہ عالم ہوں، عام سا بندہ ہوں، تو یہ کتابوں میں آتا ہے، اسلامی کتابوں میں، کہ اپنا اللہ تعالیٰ نے بھی یہ وہ ہے بتایا ہے کہ آدمی جو ہے اس کو اپنا میچور جلدی ہوتا ہے کہ اس کا فیصلہ جو ہے 2 عورتوں کے برابر ہے جی، ہاں تو بہنیں بھی سن رہی ہوں گی وہ، لیکن یہ اپنا میرا فیصلہ نہیں ہے جی، یہ اسلام کا فیصلہ ہے، بندے جو ہوتے ہیں وہ میچور ہوتے ہیں جلدی، اور عورت جو ہوتی ہے لیٹ، اس لیے گواہی بھی دینی ہے تو بندہ 1 عورتیں 2۔ آگے چلتے ہیں جی 369 ہے جی میتھمیٹیکل سکل آف فیمیل آر ریلیٹیولی لو، میتھمیٹیکل سکل بھی ان کی لو ہوتی ہے جی بندوں سے، ہاں۔ آگے 370 ہے جی ریپیٹنگ انفارمیشن ٹو ریممبر اٹ، ہاں کس چیز کو یاد کرنے کے لیے بار بار ریپیٹ کرنا ریہرسل کہلاتا ہے جی۔ کہتا ہے جینڈر سٹیبلٹی اسٹارٹ ایٹ دی ایج آف، ہاں جینڈر بننا، سٹیبلٹی بننا، جنس کا بننا شروع ہوتا ہے یہ 3 سال کی عمر میں جی، پہلے ایک جیسی لگتے ہیں بچے، ہمیں پوچھنا پڑتا ہے جی یہ بیٹا ہے یا بیٹی ہے، کسی کے ہاں بچہ پیدا ہو اور ہم سال تک یا 3 سال کے اندر جائیں تو ہم اس سے جا کے پوچھتے ہیں یہ بیٹا ہے یا بیٹی، ہمیں اس کے نہیں سمجھ لگتی، اور کب سمجھ لگتی ہے 372 میں کہتا ہے ہاں جی 372 ہے، وہ کہتا ہے جینڈر کانسٹینٹلی سٹیبل ایٹ دی ایج آف، ہاں 5 سال کے جب بچہ ہو جاتا ہے تو پھر ہمیں سمجھ لگ جاتی ہے کہ یہ بیٹا ہے یا بیٹی ہے، 3 سال تک نہیں سمجھ لگتی، تو یہاں پہ کانسٹینٹلی اس میں چینجنگ آ جاتی ہیں جی۔ آگے وہ کہتا ہے 373 میں کوئک لرننگ آفٹر سنگل ایکسپوئر ٹو نالج، ہاں کوئک لرننگ جلدی سیکھنا، آفٹر سنگل ایکسپوئر ٹو نالج، سنگل ایکسپوئر ٹو نالج کے بعد کوئک لرننگ جو ہے اس کو فاسٹ میپنگ کہتے ہیں جی۔ کہتا ہے لرننگ آ بیہیویئر ٹو ایوائڈ ان پلیزنٹ سچویشن، تو ایووڈینس لرننگ کرنا، لرننگ آ بیہیویئر کا مطالعہ کرنا ٹو ایوائڈ ان پلیزنٹ سچویشن سے ایوائڈ کرتے ہو تو ایووڈینس لرننگ کہلاتی ہے جی۔ 375 میں کہتا ہے ٹینڈنسی آف این آرگنیزم ٹو ریورٹ ٹو انسٹنکٹ بیہیویئر، ہاں ٹینڈنسی آف این آرگنیزم ٹو ریورٹ ٹو انسٹنکٹ بیہیویئر، تو انسٹنکٹیو ڈرفٹ کہلاتا ہے، انسٹنکٹیو ڈرفٹ، ٹینڈنسی آف این آرگنیزم ایک جاندار کی وہ صلاحیت ٹو ریورٹ کہ وہ ریورٹ کر سکے ٹو انسٹنکٹیو بیہیویئر، اپنے جو انسٹنکٹیو بیہیویئر اس کو ریورٹ کرنے کا اگر صلاحیت ہو تو اس کو انسٹنکٹیو ڈرفٹ کہیں گے۔ کہتا ہے چینج ان جین میں ہاں جی
آگے چلتے ہیں. وہ کہتا ہے چینج ان جین 376 ہے جی. چینج ان جین آف پاپولیشن ڈیو رینڈم سامپلنگ. تو یہ جینیٹک ڈرفٹ کہلاتا ہے جی. جین کے اندر چینجنگ کرنا ڈیو رینڈم سامپلنگ سے جین کے اندر تبدیلیاں لانا جینیٹک ڈرفٹ کہلاتا ہے. جینیٹک ڈرفٹ. آگے وہ کہتا ہے ہیریٹیبل چینج ان ایرر چینج اور ایرر ان ڈی این اے ریپلیکیشن. ڈی این اے کے اندر آپ وراثتی تبدیلیاں کرتے ہیں تو یہ جینیٹک میوٹیشن کہلائے گا. جینیٹک میوٹیشن. اگر پاپولیشن کے جین میں تبدیلی کرتے ہیں تو جینیٹک، اور اگر ہیریڈیٹری چینج یا ایرر ہے تو یہ جینیٹک میوٹیشن ہے. آگے کہتا ہے 378 میں ٹرانسفر آف جین فرام ون پاپولیشن ٹو اندر. ایک پاپولیشن سے دوسرے پاپولیشن میں جین کی جو ٹرانسفر ہے تو یہ جین فلو کہلاتے ہیں. ٹرانسفر سے فلو کر لو جی. آگے وہ کہتا ہے جی بیسٹ ریپریزنٹیٹیو آف کیٹیگری. بیسٹ ریپریزنٹیٹیو آف کیٹیگری. بیسٹ کیٹیگری پروٹوٹائپ کہلاتی ہے جی. بہترین ریپریزنٹیٹیو کیٹیگری کی تو پروٹو بہترین پروٹو. آگے پیک لیول پہ یوں سمجھے نا، پیک سے پروٹو کر لو. بیسٹ جو ہوتی ہے وہ پیک پروٹو، پی سے پیک، پی سے پروٹو. آگے وہ کہتا ہے جی سیٹ آف جین ان ڈی این اے رسپانسبل فار پرٹیکولر ٹریٹ. جی این اے کے اندر ایک سیٹ ہوتا ہے ڈی این اے کے اندر جین کا جو خاص خوبیاں لانے کے لیے ہوتا ہے. اس کو جینو ٹائپ کہتے ہیں. جینو ٹائپ خاص خوبیاں جینو ٹائپ. آگے وہ کہتا ہے اس کو اب یہ مکس ہو جاتے ہیں، اس کو جن سے یاد کر لیں. جن ہوتا ہے نا، جن جو ہوتا ہے وہ خاص خوبیاں لے آتا ہے جی، پرٹیکولر خوبیاں جینو ٹائپ. آگے وہ کہتا ہے جی فزیکل ٹریٹ رزلٹ آف انٹریکشن بٹوین جینو ٹائپ اینڈ انوائرمنٹ. جینو ٹائپ اور انوائرمنٹ کے درمیان فزیکل ٹریٹ، پی سے فزیکل اور پی سے یہ فینوٹائپ. پی سے فزیکل، فی اور یہ آگے بھی فی، پی ایچ فینوٹائپ. 382 میں کہتا ہے ہیومن باڈی شیپ اینڈ فزیک. شین. آگے سومیٹو ٹائپ. شیپ ایس سومیٹو ٹائپ. اب کہتا ہے 383 میں ججنگ ہیومن کریکٹر فرام فیشیل فیچر. ججنگ کرنا فیشیل فیچر سے تو یہ فزیوگنومی. تو فے کی آواز دیتا ہے اور یہاں پہ فیشیل فیچر ہے تو اس طرح یہ فے سے یاد کر لو جی. آگے وہ کہتا ہے 384 میں ٹیچر ریئیکشن ٹو اسٹوڈنٹ پرفارمنس آن ٹاسک. بچہ کوئی ٹاسک میں پرفارمنس دکھاتا ہے تو ٹیچر اس پہ جو رد عمل کرتا ہے اس کو فیڈ بیک کہتے ہیں. یہ فیڈ بیک. 385 میں کہتا ہے ریموونگ اسٹوڈنٹ فرام مین اسٹریم اسکول ٹو اسپیشل انسٹرکشن. اس کو پل آؤٹ پروگرام کہتے ہیں. ریموو کرنا، پل آؤٹ پروگرام. آگے کہ 386 میں کہتا ہے آئیڈینٹیکل ٹوینز آر ناٹ آئیڈینٹیکل. کہ جڑواں بچے کے لازمی نہیں ان کی لرننگ بھی جڑواں ہو تو یہ نہیں، لرننگ جڑواں نہیں ہو سکتی جی. لرننگ اس کا آنسر ہے. 387 میں کہتا ہے جی موسٹ آف وٹ وی لرن تھرو آبزرویشن. مشاہدات سے زیادہ تر جو ہم حاصل کرتے ہیں اس کو آبزرویشن لرننگ کہتے ہیں. وہ کہتا ہے آگے ادر نیم آبزرویشن لرننگ. آبزرو مشاہدے معاشرے میں کرتے ہیں تو سوشل لرننگ ہو گیا آبزرویشن. اور یہ دونوں اپنا سوشل لرننگ اور آبزرویشن بندورا بھائی نے دیا تھا. آگے وہ کہتا ہے ٹرائل اینڈ ایرر تھیوری واز پریزنٹڈ بائی یہ ای ایل تھورنڈائک نے. آگے کہتا ہے لا آف لرننگ واز فاؤنڈ. یہ بھی ای ایل تھورنڈائک. آگے کہتا ہے جی تھورنڈائک پریزنٹڈ ہاؤ مینی لا. یہ 3 ہے جی. آگے 392 میں کہتا ہے ڈگری آف پریپیئرڈنیس اینڈ ایگرنیس ٹو لرن. تیار ہونا اور ایگرنیس ہونا لا آف ریڈینیس. آگے کہتا ہے پریکٹس ڈینوٹ دی
تھارنڈائک لا، تھارنڈائک نے جو پریکٹس ڈینوٹ کیا تھا وہ لا آف ایکسرسائز کے اندر پریکٹس ہوتی ہے. کہتا ہے ریپیٹنگ تھنگ، ریپیٹنگ بھی ایکسرسائز میں ہوتا ہے، لا آف ایکسرسائز آ جائے گا. آگے 395 کہتا ہے رسپانس ڈیٹ کاز سیٹسفیکشن ان اسٹرینتھنڈ سیٹسفیکشن، لا آف ایفیکٹ ہیں، لا آف ایفیکٹ اسٹرینتھن کرتا ہے، طاقت دیتا ہے جو یا سیٹسفیکشن تو لا آف ایفیکٹ کہلاتا ہے جی. آگے وہ کہتا ہے جی 396 ٹیچر بلیو ان دیئر ایبلٹی ٹو برنگ ڈیزائر رزلٹ، استاد اپنی صلاحیتوں میں خود یقین کر لیتا ہے کہ میں یہ ایسے ڈیزائر رزلٹ لے آؤں گا. تو یہ ٹیچر ایفیشینسی کہیں گے، اور ایفیشینسی سے ایفیشینسی مارنا اس طرح کہہ لیں. ٹیچر تو ایفیشینسی نہیں مارتے، سارے ٹیچر بڑے اچھے، میں خود ٹیچر ہوں تو سارے ٹیچر اپنا بڑے مؤدب ہوتے ہیں جی. تو ویسے یاد رکھنے کے لیے کہہ رہا ہوں ٹیچر ایفیشینسی، ٹیچر اگر کہے کہ میں یہ ڈیزائر رزلٹ لے آؤں گا. آگے وہ کہتا ہے جی فرسٹ اسٹیج آف دی پیاجے کوگنیٹو لرننگ تھیوری، پہلا اسٹیج پیاجے کا سینسی موٹر تھا، سیکنڈ جو تھا وہ پری آپریشنل تھا، تھرڈ جو تھا وہ کنکریٹ تھا، اور فورتھ جو تھا وہ فارمل تھا. ایف سے فورتھ، ایف سے فارمل. ٹھیک ہو گیا جی، یہ ہمارا چیپٹر ختم ہو گیا ہے جی. ہاں سوری اگلے پیج پہ، ہاں ٹھیک ہو گیا جی، یہ پیج ہمارا ختم ہو گیا. اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا، مجھے اجازت دیجیے. اللہ تعالیٰ آپ کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، آپ کی تمام خواہشات پوری کرے، اور میرے لیے بھی دعا کرنا جی. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اپنی مقصد میں کامیاب کرے، میری آسانیاں کرے میرے لیے، اور میں آپ کے لیے ایسی ویڈیو بناتا رہوں. اس کے لیے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ میرے اس چینل کو لازمی سبسکرائب، شیئر اور لائک کیجیے. اللہ حافظ.